بھول گیا تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے اور آپ نے ایک مدت اور مہلت اس دنیا میں گزار کر اپنے اگلے سفر کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں اور آپ سفر تو قبر کی طرف کر رہے ہیں، لیکن ہماری نظریں دنیا پر جمی ہوئی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اللہ سے اپنا دل لگاتے ہیں، اللہ سے اپنی لو لگاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں جاتے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کے تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ میرے بھائی دوستو، میری اور آپ کی منزل آخرت ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری اور آپ کی حاضری کا مقصد یہاں یہی ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے۔ یہ ہمارے مشائخ حضرات جو ہیں، یہ اتباع سنت اور کثرت ذکر سے بندے کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، شیخ کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے سالک کو آستانہ نبوی پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو دیکھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سنتوں کا نور نصیب فرما دے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ہم سب کو سنتوں سے مزین فرما دے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ میرے اور آپ کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی دونوں کو سنت کے مطابق بنا دے۔ پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دوسرے لوگوں کا اکرام فرماتے تھے، اللہ ہمیں بھی وہ ایسا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنا تکیہ نکال کر کہا، سلمان اس سے ٹیک لگا لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے اکرام کے لیے اس کو تکیہ دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ جب آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر ان کی طرف پھینکی اور کہا، جریر اس کو بچھا کر یہاں بیٹھ جاؤ۔ میرے بھائی دوستو، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی اور کہا، عبداللہ اس چادر کو بچھا کر مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو اٹھایا، بوسہ دیا، آنکھوں پر رکھا اور سر پر رکھا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر تو بچھانے کے لیے نہیں بلکہ تو یہ سر پر رکھنے کے قابل ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ ہمیں بھی ایسا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی جائز چاہت کو پورا کرے گا، اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیں گے، 10 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جنت عدن کے اندر، جنت خلد کے اندر، جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العزت خود اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ نے یہ مختصر سی وقت ہمیں دیا ہے، ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری دولت یہاں سے ملتی ہے ان اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنے سے، اور ہمیں اس بات کی فکر لگ جائے کہ آخرت میں ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ میرے بھائی دوستو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا کہ صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرصت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ مالداری کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ میرے بھائیو، ہم ہر وقت اس بات پہ نظر رہیں، یہ دنیا کی زندگی تو جیسی بھی ہے گزر جائے گی، بات تو آخرت کی ہے۔ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے،
وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن کو تیاری کا جو ہوتا ہے شوق ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے یہ عاجز بہاولپور بیان کرنے کے کسی کام کے لیے گیا تو وہاں ایک ساتھی بتانے لگے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لائے اور میرے ایک دوست ان کے ساتھ تھے بہاولپور اسٹیشن پر، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھی سے کہا کہ آپ رحیم یار خان کا ایک ٹکٹ لے کے آؤ، تو وہ ساتھی ٹکٹ لے کے آیا۔ تو پھر جب لے کے آیا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکٹ کو اس ساتھی کے سامنے پھاڑ دیا اور فرمایا کہ آؤ حاصل پور چلتے ہیں۔ تو ساتھی نے کہا کہ حضرت مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ ٹکٹ منگوایا، میں نے تو سمجھا کہ شاید آپ نے رحیم یار خان کا سفر کرنا ہوگا۔ فرمایا اور میرے سامنے آپ نے پھاڑ بھی دی۔ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا اور بہاولپور اسٹیشن پر میں نے اترنا تھا تو مجھے نیند آئی ہوئی تھی، نیند آ گئی، میں نیند کی حالت میں رحیم یار خان پہنچ گیا۔ اب اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے یہ ٹکٹ لے کر جو ہے گورنمنٹ کے خزانے میں یہ پیسے جمع کروا دیے ہیں تاکہ جو میں نے نیند کی حالت میں سفر کیا ہے اس کے پیسے ادا ہو جائیں۔ میرے بھائی دوستو، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک تو جس کے اندر خاموشی کی عادت ہوتی ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک جس کے اندر عاجزی تواضع ہوتی ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، اور ایک جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے اس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور تیسرا جس کے اندر توکل ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں، اور چوتھا جو دنیا سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کل آخرت میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ میرے بھائی دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ اللہ اپنے گھر سے چلتا ہے اور فرض نماز کے لیے آتا ہے یہ قدم بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور جو بندہ اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو ملنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے یہ قدم بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ میں اور آپ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم صلہ رحمی کو اختیار کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ تعلق توڑنے کی کوشش کریں، ہم ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی دوستو، جب مہمان آ جاتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے مہمان کے لیے جب دسترخوان لگایا جاتا ہے جب تک وہ دسترخوان لگا رہتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے لیے جو ہے دعا کرتے رہتے ہیں، اس گھر کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ فرمانے لگے، میں وسطی ایشیا روس کی ریاستوں کے اندر غالباً سمرقند کا واقعہ ہے یا بخارا کا، وہاں گیا تو میزبان جب مجھے گھر لے کے گئے تو انہوں نے دسترخوان پہلے سے لگا ہوا تھا اور ایک جالی دار کپڑا تھا وہ انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ حضرت بیٹھ جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا، یہ تو پہلے سے دسترخوان لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جب ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے ایک تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے عید کی رات لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا جب ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم ایک مرد اور عورت جاگتے رہتے ہیں اس کی مہمان نوازی کے لیے، اور یہ جو دسترخوان ہمارے گھر میں ہر وقت بچھا رہتا ہے اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس گھر میں جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس گھر کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس لیے 24 گھنٹے ہی اس کو بچھائے رکھتے ہیں تاکہ ہم اس حدیث پاک کا مصداق بن جائیں اور ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو ہم آج سے ہی پورے طور پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرنے کی کوشش کریں تاکہ میری اور آپ کی اللہ رب العزت کے حضور جب حاضری ہو تو میں اور آپ بڑے ناز سے اور مان سے کہہ سکیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، میری اور آپ کی دل کی تمنا یہی ہے کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اور آج
اس قبول مقبول مجمع میں ہم اللہ سے یہ مانگ لیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم میں عاشقاں ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کے سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ حاضری مقصود تھی، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دے۔